ایک بہت بڑے سکہ امام تھے جن کا نام تھا احمد بن سنان الواسطی رحمہ اللہ. یہ 259 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہیں رکھتا. یہ حاکم نیشاپوری کی کتاب معرفت علوم الحدیث میں صفحہ نمبر 4 پر صحیح سند سے یہ قول موجود ہے. اس قول سے سرفراز خان صفدر اور اس کے جتنے پیروکار ہیں ان کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا اس قول سے، جو کہتے ہیں کہ محدثین جو ہیں وہ بدعتی بھی تھے، محدثین میں شیعہ بھی تھے، محدثین میں دوسرے گمراہ فرقے بھی تھے. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بدعتی تھے وہ اہل حدیث نہیں تھے، جو شیعہ تھے وہ اہل حدیث نہیں تھے، کیونکہ جتنے بدعتی ہیں وہ امام احمد بن سنان جو امام بخاری کے استاد تھے ان کی اس گواہی کی روشنی میں وہ سارے اہل حدیث سے بغض رکھتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی خود اپنے آپ سے بغض رکھے. تو یہ بہت زبردست جو ہے ان کی بات ہے، اور یہ گواہیاں جتنی بھی پیش کر رہا ہوں محدثین کرام کی، یہ اجماعی گواہیاں ہیں. ان کے مقابلے میں کسی ایک عالم سے، کسی ایک محدث سے، کسی ایک امام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ محدثین کے عوام اہل حدیث نہیں ہیں. اور آپ مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے کہ دنیا میں جتنے بدعتی ہیں نا، چاہے وہ شیعہ کی صورت میں ہوں، چاہے مرجئہ ہوں، چاہے جہمیہ ہوں، چاہے دیوبندیہ ہوں، چاہے بریلویہ ہوں، وہ سارے کے سارے اہل حدیث علماء یعنی محدثین کرام سے بھی بغض رکھتے ہیں، صحیح العقیدہ محدثین سے، اور اہل حدیث عوام سے بھی بغض رکھتے ہیں. اہل حدیث عوام جو ہے نا، عام جو ایک عام آدمی اہل حدیث ہوا اس سے اتنی نفرت بغض رکھتے ہیں. کئی کو جو ہے وہ مارا گیا ہے، کئی کو شہید کیا گیا ہے، کئی کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے. میں جب بلوچستان گیا نا، بلوچستان میں میرے کوئٹہ میں پروگرام تھے، تو ادھر مولانا عبد القاہر ہمارے ایک بہت پیارے جو ہے وہ بھائی ہیں، وہ بلوچستان کے چمن کے رہنے والے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہلمند جو افغانستان کا صوبہ ہے، ادھر ایک نوجوان لڑکا اہل حدیث ہو گیا. اہل حدیث ہونے کے بعد کیا کیا اس لڑکے کو، بچے کو، جو 15-16 سال کا بچہ تھا، اس کو لوگوں نے پکڑ لیا، حنفیوں نے پکڑ لیا، اس کو رسیوں سے باندھ لیا. باندھ لینے کے بعد لوگ سارے اکٹھے ہوئے، پورا گاؤں ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اسے کہا کہ اب تیرے لیے 2 راستے ہیں. یہ طالبان کا دور تھا. تیرے لیے 2 راستے ہیں، یا تو حنفی ہو جا واپس، یا ہم تجھے گولیاں مار دیں گے، قتل کریں گے. اس نے کہا میں جو ہے مسلک حق، مسلک اہل حدیث نہیں چھوڑوں گا. اب میری قسمت کہاں ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، میں جو حق کا راستہ نہیں چھوڑوں گا. پھر ان ظالموں نے گنے اٹھا کر گولیوں سے اس کو شہید کر دیا، چھنی کر دیا. وہ اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ امید ہے جنت میں پہنچ چکا ہوگا. تو یہ عوام سے بھی بغض رکھتے ہیں، یہ جو اہل بدعت ہیں یہ علماء سے بھی بغض رکھتے ہیں. تو امام احمد بن سنان کا قول جو ہے یہ بہت واضح دلیل ہے کہ اہل حدیث محدثین اور یعنی علماء کرام بھی ہیں اور عوام بھی ہیں.